ان امام کی مجلس میں تشریف فرمائے جو خود بھی کربلا میں تھے، جن کے بابا کربلا میں تھے، جن کے دادا کربلا میں تھے، اور یہ کم مومنین جانتے ہیں جن کی والدہ بھی کربلا میں تھی۔ ابھی میں نے بی بی فاطمہ بنت حسن کا ذکر کیا نا، وہ کربلا میں تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے بازاروں اور درباروں میں گئے، فقط بہنوں کے ساتھ نہیں، زوجہ کے ساتھ، فقط سکینہ کے ساتھ نہیں گئے امام، فقط پھوپھیوں کے ساتھ نہیں گئے امام، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہما کے ساتھ امام زین العابدین کی زوجہ بھی ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسن، امام محمد باقر کی والدہ۔ ہمیشہ ہم نے مصائب میں سنا ہے کہ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جب 4 سال کی بچی کو تماچے مارے گئے تو 3 سال کے محمد باقر کو بھی تو تماچے مارے گئے۔ مولا محمد باقر علیہ السلام کو کتنے تماچے مارے گئے خدا جانتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے مصائب میں ایک سخت ترین مصیبت ہے، چاہے علم امامت کی تو بات ہی جدا ہے، میں تو ایک عام حالت میں بات کر رہا ہوں، چاہے فقط ایک 3 سال کا بچہ ہو، آپ اس کے سامنے باپ کو تھپڑ مار دیں، اس 3 سال کے بچے کی کیا کیفیت ہوگی آپ دیکھیے گا۔ اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا، اور اس سے بڑے سخت مصائب ہو نہیں سکتے کہ وہ ایک چھوٹا بچہ دیکھے کہ اس کے باپ کو مارا جا رہا ہے۔ 3 سال کے مولا محمد باقر علیہ السلام ہیں اور باپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ سید سجاد کی پشت پر کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے، اور اس کے چشمدید گواہ ہیں امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر کی ایک وصیت ہے جس وصیت پر آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت۔ جب امام کی شہادت قریب تھی نا تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے مال میں سے ایک حصہ متعین کرنا کہ منی کے میدان میں میرا ماتم ہوتا رہے۔ آپ مجلس امام محمد باقر علیہ السلام میں موجود ہیں، یہ امام باقر کی تمنا تھی کہ منی کے میدان میں میرا ماتم ہوتا رہے۔ کیوں؟ 7 ذی الحجہ جب آتی ہے نا امام کی شہادت کی تاریخ، سارے حاجی مدینہ سے جا چکے ہوتے ہیں، جو حج کرنے والے ہیں وہ مکہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو 7 ذی الحجہ کو کوئی حاجی زائر مدینہ میں ہوتا نہیں ہے، جنت البقیع ویران ہے۔ امام کی اس وقت مخصوص شیعہ کوئی ہوں تو وہ زیارت پر پہنچے وہاں پر، ورنہ حاجی ہوتے ہیں وہ مدینہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو امام کی یہ تمنا تھی کہ جہاں کہیں اجتماع ہو لوگوں کا منی کے میدان میں، وہاں میرا ذکر ہو۔ تو آپ کا یہ اتنا بڑا اجتماع یہاں اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کے قلب کی تسکین کا سبب ہے، اور ان کی جدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسکین کا سبب ہے۔ پرسہ لینے کے لیے مدینہ سے زہرا آئی ہیں، شام سے بی بی زینب آئی ہیں، اور وہ 4 سال کی بچی بھی آئی ہے جو مولا محمد باقر کے ساتھ ساتھ تھی۔ ہائے 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 ہائے، امام محمد باقر ہی نے تعلیم دی کہ دیکھو میرے جد حسین کے روضے پر جاؤ تو کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، ایسے زیارت عاشورہ پڑھو، ایسے کہو کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلك، اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتل، اللہم لعنهم جميعا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زیارت عاشورہ تعلیم فرمائی۔ یہ وہی امام ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے آنسو بہیں میرے جد حسین پر ہوتے ہوئے، ہر امام ہی مظلوم ہے لیکن سب نے کہا حسین پر رو، حسین پر رو، اور چونکہ امام محمد باقر کی تو نگاہوں میں وہ سارا منظر ہے کہ وہ شمر جالس علی صدر، شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا، اور اس نے داڑھی پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا شروع کیا۔ امام محمد باقر خود کربلا میں ہیں، فرمایا اگر تم میرے جد حسین پر ایسے رو کہ آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں تو اللہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اگر آپ رو سکیں، آنکھیں نم ہو جائیں تو کوشش کریں کہ اتنا بھی رو لیں دوران مصائب کی آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، اور اگر نہ آ سکیں تو خود آپ اپنے آنسوؤں کو لے آئیں اپنے ہاتھوں سے رخسار تک۔ کیا مولا محمد باقر میرے رخساروں پر آپ کے جد حسین کے نام سے آنسو ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام
شام ابن عبد الملک نے امام علیہ السلام کو زہر دیا ہے، مولا کی شہادت ہوئی ہے، زین میں زہر دیا گیا امام کو۔ آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف ائمہ کے زہر کی کیفیتیں بھی مختلف ہیں۔ حسن مجتبیٰ کے کلیجے کٹ 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 ٹکڑے لگن میں آ رہے تھے۔ امام محمد تقی الجواد کو ایسا زہر دیا گیا تھا کہ شدید پیاسے تھے، امام بار بار العطش العطش کہتے تھے۔ زین سے جب امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کا پورا جسم زرد پڑنے لگا تھا۔ میں چند فقرے امام محمد باقر علیہ السلام ہی نے جو مصائب ارشاد فرمائے ان سے بھی پڑھوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام لیکن جب شہادت کی منزل آ گئی تو روایت میں ہے کہ گھر میں احترام کے ساتھ امام محمد باقر کو امام صادق علیہ السلام نے غسل دیا ہے، احترام کے ساتھ کفن دیا، جنازہ ہوا امام کا۔ حسین کے جیسا دن تو کسی کا دن ہے نہیں، کسی امام کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی زمین پر، حسین کی طرح نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ چلا اور احترام کے ساتھ بقیع میں باپ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یاد ہے امام حسن علیہ السلام کے مصائب میں نے پڑھے تھے، جب وہ نانا کے پہلو میں آنا چاہتے تھے تو کسی نے دفن ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، تیر مارے گئے۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ خون سے تر ہو گیا، وہ کفن خون سے تر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام کا جنازہ جب جنت البقیع چلا تو ادب احترام کے ساتھ امام زین العابدین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ایک فقرہ مجھے یہاں کہنے دیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، جو قبریں آپ اس وقت سوچتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ شروع سے ایسی ہی قبریں تھیں، ان قبروں کے بعد اس پہ مزار بھی تھے، اس میں گنبد بھی تھے، اس میں ایک زری بھی موجود تھی جو بعد میں منہدم کی گئی۔ 4 ائمہ ہیں جن کی قبریں پامال ہوئی ہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان کی قبریں پامال ہو گئیں، لاشا فقط ایک کا پامال ہو گئی۔ اس پامالی کی کیفیت بھی یہ تھی کہ ہر قبیلے والا آیا اور اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ آخر میں ایک بہن دیکھ رہی تھی کہ کوئی سید کا لاشا بھی لے جائے گا، کوئی مظلوم کا لاشا بھی لے جائے گا، لیکن دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، کم از کم 10 گھوڑ سوار لکھے ہیں، 10 گھوڑے ایک حسین کے بدن پر بار بار دوڑتے تھے۔ انہوں نے لوہے سے نال بندی کی تھی۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا جسم کچل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس لیے جب بیٹی پہنچی نا باپ کے لاشے پر تو سینے پر سونے کی جگہ نہیں تھی، تو روایت میں ہے کہ قدموں میں سر رکھا سکینہ نے، شام غریبہ قدموں پر سوئی۔ ایک روایت اور بڑی دل خراش ہے، شاید میں ممبر سے پہلی مرتبہ اس فقرے کو پڑھ رہا ہوں، خود امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا فرمان ہے کہ میرے جد حسین کا لاشا، ابھی امام حسین علیہ السلام وقت آخر انتہائی شدید زخمی حالت میں، اور سر تا پا جب کوئی جگہ نہیں بچی کہ مزید زخم لگایا جا سکے، یا حسین کہہ کے رونا یہاں پر اپنے دل کو اگر کربلا پہنچا سکو، عرفہ کا موقع بھی ہے، دعا کرنا ایک عرفہ کوئی کربلا میں نصیب ہو سکے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جب زخم کا کوئی موقع نہیں بچا جس میں امام حسین علیہ السلام پر، تو نیزہ جہاں مارا گیا تھا اسی کے اوپر اور نیزہ مارا جاتا، تلوار جہاں ماری گئی تھی اسی کے اوپر اور تلوار ماری جاتی۔ اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے سے کہتا تھا اب جلدی مارو حسین کو، اب جلدی مارو حسین کو، یہاں تک کہ حسین کا سر قلم کرنے کے لیے شمر پست ذات آگے بڑھا۔ اب سن لیجئے گا، مجھے معاف فرمائیے گا، میں کہتے ہوئے جرأت نہیں ہو پاتی، امام حسین زمین پر ہوں اور شمر امام حسین کے سینے پر دونوں اطراف میں پیر رکھ کر بیٹھ جائے۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے دیکھا، اس ملعون کو دیکھا، فرمایا کہ میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھی ہے، میرے جد رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ میرا قاتل کون ہے، میں نے تجھ میں وہ نشانی دیکھی ہے۔ اور اس نے کہا حسین تم نے میرے چہرے پہ وہ نشانی دیکھی ہے، اب میں تمہیں پلٹ دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کو پلٹ دیا اس نے۔ اگر سخت ترین کیفیت میں بھی کسی کو ذبح کیا جائے تو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے، حسین پشت گردن سے ذبح ہونا شروع۔ کربلا میں صدا گونجی الا قد قتل الحسین و کربلا، الا قد ذبح الحسین و کربلا، جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے۔
امام حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو چکا تھا. دور سے سید سجاد نے کہا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ.